بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد. بزرگان محترم، عام طور پر ہر شخص کے ذہن میں دو باتوں میں سے کوئی ایک بات، دو سوچوں میں سے کوئی ایک سوچ ہر وقت چل رہی ہوتی ہے. یا تو وہ منفی سوچ ہوتی ہے یا وہ مثبت سوچ ہوتی ہے. مثبت سوچ جو ہوتی ہے یہ انسان کو بہت آگے بڑھا دیتی ہے اور ہر ایک سے محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، ہر ایک سے جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. جبکہ منفی سوچ جو ہے یہ انسان کو اونچائی پر بھی اگر انسان موجود ہوتا ہے، اونچے مقام پر بھی ہوتا ہے، تو یہ منفی سوچ انسان کو بہت نیچے جا کر گرا دیتی ہے. اور پھر یہ منفی سوچ ایسی چیز ہے کہ آہستہ 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 یہ انسان کو بدگمانیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. کہ ایک شخص کسی کے بارے میں کوئی بری سوچ رکھتا ہو تو شریعت کی روح سے یہ بدگمانی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. آج ہم میں سے ہر شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ شراب پینا ہی گناہ کبیرہ ہے، اور بہت سارے بڑے گناہ ان کی فہرست ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں. لیکن یہ بدگمانی اور بری سوچ رکھنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. یہی وہ صفت، یہی وہ چیز کہ اگر اس کا رخ صحیح ہو تو معاشرے کے اندر اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن یہی سوچ اگر منفی سوچ میں تبدیل ہو جائے تو یہ لوگوں کے اندر چھوٹی سی چیز کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھا دیتی ہے، بہت گہرے گہرے تعلق ختم ہو جایا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کتنی مبارک رات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. لیکن کینہ رکھنے والا اور بدگمانی کرنے والا یہ وہ شخص ہے، اللہ اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتی. اور یہ برائی کتنی عام ہے. آج ہم عبادات میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بدگمانی تو نہیں، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برے خیالات تو نہیں؟ اگر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہوں؟ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آئے، ان کی اپنی خانقاہ کے لوگ، اور عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، بہت گناہ گار ہے اور فلاں گناہ کرتا ہے، یہ اس پر یہ الزامات ہے، اس پہ یہ الزامات ہیں. اور حضرت کو پتہ بھی تھا. تو حضرت نے سننے کے بعد فرمایا کہ بھائی دیکھو، بات یہ ہے ہماری مثال تو دھوبی کی تھی، ہماری مثال دھوبی کی سی ہے. دھوبی کے پاس تو سارے کپڑے آتے ہی میلے، دھوبی کے پاس سارے کپڑے میلے آتے ہیں.
تو جو بھی شخص یہاں دھوبی کے پاس کپڑے دینے کے لیے آتا ہے وہ میلے کپڑے دھلنے کے لیے دینے کے لیے آتا ہے. تو اگر میرے پاس کوئی شخص آ رہا ہے تو وہ اپنی اصلاح کے لیے آ رہا ہے تو بھائی اللہ اس کی اصلاح فرما دے گا. تو دیکھیے کتنی بڑی بات کہ ایک تو اس کے گناہوں کی طرف سے ذہن ہٹا دیا, دوسرا جو لوگوں کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر بدگمانی پیدا ہو رہی تھی اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ بھائی کسی کے بارے میں برا مت سوچو. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا, کہ ایمان والوں کے بارے میں خیر کی بات سوچو, اچھی چیز سوچو, منفی سوچ نہیں رکھو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے بدگمانی کا, برے خیالات کا, کسی کے بارے میں برا سوچنے کا, یہ کیوں آتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے, اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا قلب, اس کے قلب کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے, ظلمت آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور بالخصوص کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی مثال فرمائی کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کمرہ ہے, بند کمرہ, اس کمرے کے اندر روشنی نہیں ہے. جب کسی بند کمرے کے اندر روشنی نہ ہو تو ایک وقت کے اندر آ کر وہاں کیڑے مکوڑے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں. لیکن اسی کمرے کے اندر جب بلب یا روشنی جلا دی جائے تو آہستہ آہستہ وہ کیڑے مکوڑے چلے جاتے ہیں روشنی کی وجہ سے. تو ایسے ہی جب اللہ کے ذکر کی برکت اور اس کے انوارات انسان کے قلب کے اندر آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے ان سارے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں. تو پھر وہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا, برے خیالات نہیں سوچتا, بلکہ وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو مجھ سے بھی اچھا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے اندر 99 برائیاں دیکھو, کتنی 99 برائیاں دیکھو, تو ایک اچھی سوچ بھی رکھ لو اور اسی ایک اچھی سوچ کو غالب کر کے یہ سوچو کہ یار یہ واقعتاً یہ اچھا شخص ہے, اللہ نے اس کو مجھ سے اچھا ہی بنایا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ صفت پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر سے آپس کے توڑ, آپس کی ناچاکیاں, اختلافات کو بھی اللہ ختم فرما دے گی. اور عجیب بات بتاؤں, کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ یہ اس گناہ کی نحوست ایسی ہے کہ انسان بڑی بڑی نیکیوں سے محروم ہو رہا ہوتا ہے, سوچتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ ایسا ایک گناہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 مہینے تک تہجد کی لذت مجھ سے چھین لی. ایک تو یہ کہ لذت چھین لی, فرماتے ہیں کہ تہجد میں اٹھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی 5 مہینے تک. فرمانے لگے کہ میں بہت پریشان ہوا اور روتا بھی رہا, سوچتا بھی رہا. آخر اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ تم سے ایک فلاں موقع پر فلاں گناہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے تمہیں محروم کر دیا. اور وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی مسجد کے کونے میں ایک خستہ حال شخص دعا مانگ رہا تھا, اور دعا بھی کیسے مانگ رہا تھا؟ رو رو کر دعا مانگ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یار یہ تو بناوٹی دعا مانگ رہا ہے, یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, یہ تو ریاکاری کر رہا ہے. صرف ایک خیال آیا اور چلا گیا. تو اس ایک مسلمان کے بارے میں اس برے خیال کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 مہینے تک مجھے تہجد سے محروم کر دیا. اب ہم اور آپ سوچیں کہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں, فرض نماز سے محروم ہو رہے ہیں, یا کسی بڑی نیکی سے محروم ہو رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی اسی طرح کا کوئی گناہ ہو رہا ہو, ہم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بدگمانی, کوئی بری سوچ رکھ رہے ہو, اس سوچ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نیکی سے محروم کر دیا. تو میرے محترم, یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے. یہ جو جتنے بھی درس ہو رہے ہیں یا خلاصہ ہو رہا ہے قرآن کریم کی, جو تراویح کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے, یہ سارے بیانات جو ختم قرآن کے ہوتے ہیں, یہ سارے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. ہم اپنے آپ کو عبادات میں لگا رہے ہیں, اور لگانا بھی چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن جو قلب کے اندر گناہوں کی نحوست آ رہی ہے, جو ہم گناہوں میں مبتلا ہیں,
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نیکیوں سے محروم ہو رہے ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں ہمارے دل و دماغ کے اندر سے ہر ایک کی نفرت اور اس کی عداوت اور برے خیالات کو ہمارے دلوں سے اللہ نکال دے، اور ہمارے دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی محبت پیدا فرما دے۔ جب کسی کے لیے دل کے اندر بغض، حسد، کینہ نہیں ہوگا تو اللہ کی محبت خود یہاں دل کے اندر آ جائے گی، اور جب اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے نہ صرف دین کا کام لیں گے بلکہ اللہ کے نزدیک ایسا شخص انتہائی مقربین میں بن جاتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگ کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں ان کے قلب کے اندر کوئی برائی آئی یا بدگمانی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی ہوتی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کی زیارت کو روک دیا۔ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔